حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں بھی صراحتاً نام لے کر یہ نہیں کہا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، اللہ، لیکن اشارے ضرور فرمائے ہیں جی اور وہ اشارے حدیث کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہیں. جی جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک خاتون آئی، پوری آئی، تو اس نے پوچھا کہ کسی کام کا پوچھا تو آپ نے کہا کل آنا. جی اس نے کہا کہ اگر میں کل آئی تو اگر آپ نہ ہوئے تو پھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ابو بکر کے پاس آئے. سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق دونوں کا اختلاف تھا اس بات میں. سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں بھیجنا اور چاہتے سب سے زیادہ قاری بھی شہید ہوئے ہیں اسی میں. 700 حفاظ یعنی قاری جو تھے وہ شہید ہوئے. اس کے بعد تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ ابو بکر صدیق آپ قرآن کریم کو جمع فرمائیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر جو سیاست کیا کرتے تھے وہ انبیاء کرتے تھے، جی، لیکن لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا. بلکہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا بھی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو بکر صدیق نرم دل کے ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ کے مسلح پر کھڑا ہوں گے. آپ نے فرمایا تم مجھ سے یوسف علیہ السلام والی عورتوں والی باتیں کرتی ہو. یعنی آپ نے تنبیہ فرمائی، گویا کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے بعد آپ کے مسلح پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے جو افیکٹ امت پر ہوئے ہیں، اگر حضرت ابو بکر دیکھ لیتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر آج ہوتے، وہ دیکھتے کہ امت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، تو وہ خون کے آنسو ہوتے. گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر فیصلہ کرنا بالکل غلط تھا. اچھا میں آپ سے ایک بات عرض کروں. جی ضرور کیجیے. کچھ لوگ بباغ دول یعنی صاف الفاظ کے اندر صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، جی، اور کچھ اندرون خانہ. یہ بتائیں کہ ابو بکر صدیق قریشی تھے یا نہیں تھے؟ بالکل قریشی تھے. خلیفہ تھے یا نہیں تھے؟ خلیفہ تھے. خلیفہ بھی تھے، قریشی بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس کا مطلب ہے اللہ کہتا ہے کہ خلافت اس کو ملے گی کہ جو ایمان والا ہوگا، جس کے اعمال کیا ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین اکرام، بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہماری اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے. ناظرین اکرام، آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہمارے پچھلے موضوع کے ریلیونٹ موضوع ہے، کہ جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ حسن اللہ یاری جو ہے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دہی سے گفتگو کرتا ہے. تو اسی موضوع کو ہم آگے لے کر چلیں گے. تو آج میرے ساتھ پھر اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا موصف عمیر الحسینی صاحب. تو آپ کو لے کے چلتے ہیں مولانا صاحب کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. مولانا کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ ہے کا شکر. مولانا، گزشتہ سے وابستہ موضوع وہی ہے کہ آپ مجھے یہ فرمائیں کہ حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ جو خلافت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ پہلے خلیفہ ہیں، کیا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی دلیل ہے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا سوشل میڈیا پر جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے ان کا یہی کام ہے کہ صرف میں نے جس سے سابقہ ویڈیو کے اندر بھی شاید آپ سے یہ بات عرض کی تھی، جی کہ اسلام پر اعتراضات کرنے اور جتنے بھی اینٹی اسلام لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرنا، یہ ان کا کام ہے، وتیرہ ہے جس کے لیے ان کی ساری صلاحیتیں خرچ ہو رہی ہیں. لیکن اب یہ سمپل سی بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ایک مسلمہ جماعت ہے جس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. درست. لیکن ایک فریق ایسا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتا ہے. گویا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت اسلام تھی معاذ اللہ وہ بہت کمزور تھی. اچھا میں آپ سے ایک بات عرض کروں. جی ضرور کیجیے. کچھ لوگ بباغ دول یعنی صاف الفاظ کے اندر صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، جی، اور کچھ اندرون خانہ. درست ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہ انجینئر مرزا صاحب جی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس دعوت کا نتیجہ یعنی 30 سال کے بعد ہی اس دعوت کے اندر دراڑیں پڑ گئی تھی. یعنی گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے اتنی کمزور دعوت تھی کہ 30 سال کے بعد اس کے اندر دراڑیں پڑ گئی. اور کہتا جی وہ مال کی وجہ سے فلاں وجہ سے گویا کہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ 30 سال کے بعد، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر میرے تابعین کا. گویا کہ آپ نے 3 قرن کو بہترین زمانہ کہا. بہترین کا. ویسے بھی وہ ایک حدیث میرے سامنے سے گزری، آپ اس کی تائید کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 ادوار کا ذکر کیا ہے.
جو پہلے 2 ادوار ہیں ان کا بہت عمدہ ذکر کیا ہے، دوسرے ادوار کا تھوڑا سا ملوکیت والا ذکر کیا، اس کے بعد ظلم و ستم والا، اس کے بعد جو دور آ رہا ہے جس دور کے اندر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے، تو یہ فرمایا کہ یہ دور میرے دور جیسا ہوگا۔ تو اگر آپ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی 30 سال تک مرزا صاحب نے جو بات کی ہے، تو یہ جو آخری دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور جیسا ہوگا، تو حضور کی جو دعوت ہے یہ تو آخری دن تک، قیامت والے دن تک موجود رہے گی۔ اس پر مولانا میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات تھے، جی، ان اعتراضات کی روشنی میں نے سارے ادوار کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اسے اگر کوئی بندہ دیکھ لے، میرے چینل پر موجود ہیں، جی، تو ساری اس کی تشفی ہو جاتی ہے۔ درست، مولانا میں خلافت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر آ جاؤں گا، جو بھی آپ نے سوال کیا۔ جی، دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو بھی مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو غصب کیا ہے۔ اچھا، یہی نظریہ اغیار کا بھی ہے، جی، اور یہی نظریہ احسن اللہ یاری کا بھی ہے، جی، اور یہی نظریہ محمد علی مرزا صاحب کا بھی ہے۔ آپ ان کا ایک بیان سنیں، اس کے اندر باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مرزا صاحب تو نہیں کہتے، مرزا صاحب کہتے ہیں جی کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے جو افیکٹ، جی، وہ اگر آج ابو بکر صدیق رضی اللہ جی، عنہ، یہ میرا سوال تھا، جی بالکل، میں آپ خود بتا دیتا ہوں آپ کو میں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے جو افیکٹ امت پر ہوئے ہیں، اگر حضرت ابو بکر دیکھ لیتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر آج ہوتے، وہ دیکھتے کہ امت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، تو وہ خون کے آنسر ہوتے۔ خون کا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر فیصلہ کرنا بالکل غلط تھا۔ اللہ، وہ یہ کہنا چاہ رہے دبی الفاظ کے اندر۔ ٹھیک، اگر یہ نہیں کہنا چاہ رہے تو اس کا کیا مطلب بتائیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں پھر؟ مطلب کی کیا وضاحت بات کریں، بنتی ہے، بتا دیں میں۔ جی، یعنی ان کا اگر فیصلہ غلط تھا تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا دیتے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں بھی صراحتاً نام لے کر یہ نہیں کہا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، اللہ، لیکن اشارے ضرور فرمائے ہیں، جی، اور وہ اشارے حدیث کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہیں۔ جی، جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک خاتون آئی، پوری آئی، تو اس نے پوچھا کہ کسی کام کا پوچھا، تو آپ نے کہا کل آنا۔ جی، اس نے کہا کہ میں کل آئی تو اگر آپ نہ ہوئے تو پھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ابو بکر کے پاس آ جائے۔ سبحان اللہ، یہ اشارہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ تم ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا۔ سبحان اللہ، آپ نے مصلی پر کس کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اشارہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، جب آپ بیمار ہوئے، جی، بیماری کے ایام میں آپ کے پاس سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے؟ موجود تھے، سیدنا عباس رضی اللہ حضرت تعالیٰ عباس نہیں تھے؟ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، باقی صحابہ موجود نہیں موجود تھے، سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے؟ بالکل سارے موجود تھے۔ جی، سید عثمان غنی موجود تھے، سارے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی کس کے حوالے کیا؟ بلکہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا بھی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو بکر صدیق نرم دل کے ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ کے مصلی پر کھڑا ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے یوسف علیہ السلام والی عورتوں والی باتیں کرتی ہو، یعنی آپ نے تنبیہ فرمائی، گویا کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے بعد آپ کے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو۔ جی، مولانا وہ بھی بات تو آتی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاغذ اور قلم منگوایا، اور حضرت وہ واقعہ کرتاس والا، وہ واقعہ کرتاس سے ایک الگ ہے۔ اچھا، اس پر اگر مجھے آپ کبھی موقع دیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ واقعہ کرتاس کو تفصیل سے بیان کروں گا کہ واقعہ کرتاس میں یہ کہاں کا دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ پیش کرتے ہیں ابو بکر سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ منع فرما دیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ اس پر انشاءاللہ میں ایسے ایسے اعتراضات آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعہ سارے اشکالات بنتے ہیں۔ اچھا مولانا میں اس بات پہ دوبارہ آتا ہوں۔ جی جی پلیز۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ آپ نے معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا تھا کہ قلم دعات دے کر آ جاؤ، میں ابو بکر یعنی ان کے بارے میں کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں لوگ ابو بکر کے بارے میں اختلاف یا اس خلافت کے بارے میں اختلاف نہ کریں۔ اب یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی تھی۔ جی، مصلی آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، اشارتاً آپ نے بتایا کہ میرے بعد یہ ہوں گے۔ اچھا ایک سمپل سوال یہ ہے، جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، جی، اس صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ بڑی عجیب کیفیت تھی، صحابہ کرام تو ہوش ہی نہیں تھا۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ جی، سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گویا کہ وہ بیہوشی کے عالم میں تھے۔ بالکل ایسے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، دوسرے صحابہ کو دیکھ لیں، یعنی کسی کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر چلے گی۔ جی، لیکن اس وقت پورے یعنی اس اجتماعیت کو جوڑنے والا اور سنبھالنے والا وہ شخص جو تھا وہ کون تھا؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ آیات پڑھی تو ہمیں ایسے پتہ چل رہا تھا کہ یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ اس کے بعد خلیفہ کا انتخاب تھا. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو نہ سنبھالتے تو آج تک وہ معاملہ پھر سنبھالنے میں سے سنبھلنا نہیں تھا. آپ وہ دیکھ رہے سقیفہ بنی ساعدہ میں جب جا کر پہنچے تو وہاں وہ کیا معاملہ چل رہا تھا؟ خلافت کا ہی چل رہا تھا نا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر کیا کہا؟ الائمۃ من قریش، کے ائمہ کس سے ہوں گے؟ قریش سے. یہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. سب نے کہا ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف تھے، آپ کے ساتھ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے کہا ان میں سے کسی کی آپ بیعت کر لیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. تو خلیفہ کا جو انتخاب ہوا، چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں، چلے مرزا صاحب کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہ بنائے جاتے، پھر کس کو بنایا جاتا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ بتائیں کہ ابو بکر صدیق کی وفات کب ہوئی، عمر فاروق کی وفات کب ہوئی، سید عثمان غنی کی وفات کب ہوئی؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا مسلمانوں کا کہ ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ سب سے آخر میں جا کر. سب سے آخر میں. اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا جاتا، یہ بتائیں کہ ان میں سے کسی نے خلیفہ بننا تھا؟ بالکل نہیں. تو وفات پہلے ہو جانی تھی. تو خلافت راشدہ حق چار یار کیسے بنتی؟ صحیح. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترتیب کے ساتھ خلیفہ ہیں اور خلافت کی یہی ترتیب ہے. اور یہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں نا، ورنہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا، آپ کی وفات کے بعد فتنہ ارتداد اٹھا، مسلمہ کذاب کا مسئلہ اٹھا، زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھا، بالکل اٹھا. بعض کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نماز کا بھی انکار کر دیا، اعمال کا انکار کر دیا. ایسے ہی یہ سارے فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اٹھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے وہ شخص تھے جو سارے فتنوں سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے. بالکل ایسے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مدینہ پر کوئی قبضہ بھی کر لے مجھے کوئی پرواہ نہیں، جس لشکر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے کے لیے تیار کر چکے ہیں میں اس کو بالکل نہیں روکوں گا. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کو آپ نے بھیجا نہیں تھا؟ بالکل بھیجا. سبحان اللہ. حالانکہ صحابہ کی رائے یہ تھی، اس پر مشاورتیں ہوئی، اختلافات تھے کہ یعنی آپ اس وقت یہ معاذ ہے، یہ معاذ ہے، یہ معاذ ہے، مدینہ کو خالی نہ چھوڑیں. لیکن تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ واحد شخصیت تھی جن کو مکمل شرح صدر تھا کہ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں، منکرین زکوٰۃ کے مقابلے میں، فتنہ ارتداد کے مقابلے میں لشکر جائیں گے اور لڑیں گے جا کر، ان فتنوں کو ابھی دبایا جائے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب 1200 صحابہ جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے. ایسے ہی 1200 صحابہ شہید ہوئے، 700 حفاظ اس میں شہید ہوئے. 700 حفاظ، بالکل ایسے. اور بلکہ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق دونوں کا اختلاف تھا اس بات میں. سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں بھیجنا اور سب سے زیادہ قاری بھی شہید ہوئے ہیں اسی میں. 700 حفاظ یعنی قاری جو تھے وہ شہید ہوئے. اس کے بعد تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ ابو بکر صدیق آپ قرآن کریم کو جمع فرمائیں، یہ نہ قرآن کریم ضائع چلا جائے. تو گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے حوالے سے آج اس میں اشارتاً کنایتاً بہت ساری باتیں ملتی ہیں. پھر یہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے ایمان کی دلیل بھی ہے. کیسے؟ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالح انہوں نے کیے، ہم ان کو زمین کے اندر خلافت دیں گے. اچھا اب مجھے ایک بات، سمپل سی بات ہے، بالکل بتائیں خلیفہ کا چناؤ کون کرتا ہے؟ خلیفہ کا چناؤ پورے لوگ مل کر کرتے ہیں. خلافت کوئی ایسی چیز تو نہیں جس کے بارے میں وہی نازل ہوتی ہے کہ آپ خلیفہ ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا؟ لوگوں کی مشاورت سے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مشاورت سے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر کیا کہ میرے بعد یہ خلافت کا حقدار ہے، لوگوں نے قبول کر لیا. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس نے چنا؟ لوگوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں چنا نا. نہیں. تو گویا کہ خلافت ایک ایسی چیز ہے جس کا چناؤ کون کرتے ہیں؟ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس بات میں بالکل اتفاق ہے سب کا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں. آپ اغیار کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں،
اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، جس کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھیں گے اس میں یہی ملے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہیں۔ بے شک، ٹھیک ہو بے گیا؟ شک، بے شک۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لے کر آئے اور اعمال صالح کیے کہ ان کو زمین کے اندر خلافت عطا کی جائے گی۔ صحیح۔ ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، جی تو خلیفہ تو کا خلافت اس کو ملے گی جو ایمان والا جی اور اعمال صالح والا ہوگا۔ جی، ابو بکر کا ایمان ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل ہوا۔ اچھا، اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کر دے بھائی خلافت فی الارض کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں، پوری دنیا کے خلیفہ تو نہیں تھے، جی، کیا سیدنا علی پوری دنیا کے خلیفہ تھے؟ بالکل نہیں۔ شام میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت نہیں تھی کیونکہ وہاں پر سیدنا امیر معاویہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ جی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، ان کی خلافت شام کے اندر تھی یا نہیں تھی؟ تھی، سیدنا عثمان غنی کی، تھی، سیدنا علی کی نہیں تھی۔ نہیں تھی۔ اب خلافت کے اعتبار سے، خلافت فی الارض کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی کا علاقہ زیادہ ہے، علاقہ زیادہ ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا علاقہ کیا ہے؟ کم ہے۔ جی، کم ہے۔ لیکن اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق تھے، خلیفہ چہارم ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک اور نظریہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے۔ بالکل۔ انتخاب کس نے کیا؟ لوگوں نے مل کر۔ یہی انتخاب ان کے خلیفہ کا سبب بنا اور خلافت ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ یہی انتخاب عثمان غنی کے بارے میں، وہ خلیفہ بنے، خلافت ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ یہی انتخاب سید عمر فاروق کے بارے میں، خلیفہ بنے، خلافت ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ اور یہ انتخاب ابو بکر صدیق کے بارے میں، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، خلافت ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بولنا اور آگے چلیں۔ جی، دیکھیں، میرے پاس اس پر بے شمار حوالہ جات موجود ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ جی، حدیث کا نمبر ہے بخاری شریف میں 3455 جی، اور مسلم شریف کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 4773۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر جو سیاست کیا کرتے تھے وہ جی، انبیاء کرتے تھے، جی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بالکل ٹھیک۔ بلکہ میرے بعد کیا ہوں گے؟ خلیفہ۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان 12 خلفاء کے نام بھی بتائے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات آپ واضح کرتا ہوں۔ میں نے کلپ سنا، غالباً 1.5-2 ماہ ہو چکے ہیں، جس میں ایک مولوی صاحب ہیں، میں نام ان کا نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ راشد ہیں، اور استدلال انہوں نے یہ کیا کہ قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون۔ جی، ہمارا بالکل یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سارے صحابہ رشد و ہدایت کے پیکر تھے۔ بالکل ایسا، ورنہ کوئی اختلاف ہے آپ کا؟ بالکل بھی نہیں، کوئی سوال ہی اختلاف پتہ نہیں تو۔ سارے صحابہ رشد و ہدایت کے پیکر تھے۔ سیدنا علی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی، ان کو باغی لغوی کہہ سکتے ہیں، باغی اصطلاحی نہیں کہہ سکتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بالکل حق پر تھے، یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک اور مشرب ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہ وہ خلیفہ راشد بھی تھے تو خلافت راشدہ کا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے کہ خلافت راشدہ کا زمانہ وہ 30 سالہ ہے، 30 سالہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ تھی۔ باقی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، فی نفس ہی خلیفہ تھے، خلیفہ راشد نہیں تھے۔ صحیح ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک اور مشرب ہے۔ اچھا، تو یہ تو بات ضمن نہیں، میں نے وضاحت کر دی کیونکہ ایک کلپ میں نے سنا تھا، میں نے کہا اس کی بھی وضاحت کرتا جی، جی، بنی اسرائیل کے اندر انبیاء سیاست کیا کرتے تھے۔ درست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نبی چلا جاتا اس کے پیچھے نبی آ جاتا تھا، اب وہ سیاست کیا کرتے تھے۔ لیکن میرے بعد آپ نے فرمایا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہاں سے مسئلہ ختم نبوت بھی واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں۔ جی، ابھی قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا، جی، ہمارے یہ انجینئر صاحب ہاں جی، یہ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں ہاں بالکل ایسے، اور یہ ہر اینٹی اسلام بندے کو پروموٹ کرتے ہیں، اچھا، ہر اینٹی اسلام بندے کو۔ جی، اب مناظرہ ہوا تو مناظرے کے اندر آپ یقین کریں کہ آپ حیران رہ جائیں گے انہوں نے کیا بات کی۔ ان کا یہ قادیانیوں سے مناظرہ کرنے کے جاتے ہیں اللہ نے ان کو ذلیل کیا، الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ کا اللہ نے ان کو ذلیل کیا الحمدللہ، یعنی قادیانیوں کی فتح پر اور مسلمانوں کے ذلیل ہونے پر، یعنی شکست پر یہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان ان کو شکست نہیں ہوئی اور قادیانیوں کو فتح نہیں ہوئی، بلکہ قادیانیوں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، جس کے مقابلے میں بے شمار قادیانی مسلمان ہوئے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کے بڑے بھی اگر نکل کر آ جائیں نا، ہاں قبروں سے بھی نکل کر آ جائیں تو وہ بھی مناظرہ نہیں کر سکتے، وہ بھی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو اسمبلی کے اندر ان کو باقاعدہ اختیار دیا گیا
انہوں نے اپنی صفائی پیش کی اور جرا ہوتی رہی، ساری جرا ہوئی ساری ہوئی. مرزا صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جج جو ہوتا ہے وہ دلائل سن کر فیصلہ کرنے کی قوت رکھتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کون غلط. اسی جج نے فیصلہ کیا نا کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہیں. جی بالکل ایسے. تو وہ جو اس کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے والے، اس کے خلاف دلائل دینے والے، وہ کون تھے؟ ہمارے بڑے تھے یا نہیں تھے؟ بالکل ہمارے بڑے مولانا انور شاہ کشمیری تھے یا نہیں تھے؟ بالکل تھے. جب وہ تھے انہوں نے دلائل دی، پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ بڑے بھی آ جائیں تو دلائل نہیں دے سکتے؟ اصل میں مرزا صاحب خود دلائل نہیں دے سکتے. خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی. نہیں، یہاں پہ ایک مرزا صاحب کی بات اور کوٹ کر دیتے ہیں. ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو کے اندر بھی ہم نے کہا ہے کہ مرزا صاحب باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ لین دین کرنا اور قادیانیوں کی شادیوں میں، ان کی دعوتوں میں شرکت کرنا کوئی حرج نہیں ہے. میں اپنے نزدیک اس کو جائز سمجھتا ہوں. لین دین کرنا، ان سے ذبیہ، ان سے تحفے طائف لینا، یہ سارا جائز ہے. ہاں، اعلی کتاب سے بہتر ہیں. ہاں جی. یہ ان کا ذبیہ بھی حلال ہے. یہ تو مولانا میں نے بھی غالباً 3-4 کتنے مقامات پر اس کی نشاندہی کی ہے. تو یہ کیا عوام کو نظر نہیں آتا ہے کہ ہماری عوام؟ مولانا کوئی کلپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ان سے سوال کریں قادیانی مسلمان ہیں یا کافر، تو اس کو کھینچ کر ہی مسلمانوں پر لے آئیں گے. وہ جی اس کا کھڑا تلاش کریں، جی کھڑا کہاں پر ملے گا؟ یہ چشتی رسول اللہ جی، اشرف علی رسول اللہ جی، یہ چشتی پارٹی یعنی کہ جی. یہ کبھی بھی مرزا صاحب یس اور نو میں جواب نہیں دے سکتے. مولانا جو بندہ، مولانا آپ کہاں کون سی تار میری چھیڑتے ہیں؟ دیکھیں اس کا ایک چینل ہے اہل سنت پاک. اس اہل سنت پاک چینل پر اس نے رسالہ لگایا الامداد. اس الامداد رسالے کے اندر اس نے باقاعدہ طور پر یہ لکھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا دعویٰ نبوت. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں میرے دل کے اندر اس کا وسوسہ بھی پیدا نہیں ہوا. ایسے ہی ہے. آج تک کسی دیوبندی نے ان کو رسول اللہ نہیں سمجھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ان کو رسول اللہ سمجھا جائے. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا خدام جو ہے نا، ان کی جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. ایسے ہی. اچھا وہ خود کہتے ہیں میرے دل میں وسوسہ پیدا نہیں ہوا. ان کے بارے میں کہتے ہیں جی دعویٰ نبوت، اور جس نے اپنی کتابوں کے اندر نبوت کے دعوے کیے تھے، اس کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا. ہاں، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. وہ کہتے دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، سنگ ہو جا. ہم کیا کہیں مرزا صاحب کو؟ خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جب بھی مرزا صاحب کو چھیڑیں گے تو مرزا صاحب آپ کو گیر گار کر کہاں لے آئیں گے؟ مسلمانوں کو قادیانی کو کچھ نہیں کہیں گے. کچھ نہیں کہیں. ٹھیک. اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ سیاست کریں گے. اب بخاری شریف کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 3455 اور 4773. اچھا اس کے بعد دوسری دلیل، نافع نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء وادی محصب میں قیام خلفاء نے وادی محصب میں قیام کیا. یہ مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 3168. واللہ یہ حوالے ترتیب سے سنیں، میں نتیجہ آپ کو نکال کے دیتا ہوں. پھر جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 خلفاء تک اسلام غالب رہے گا، وہ سب قریش میں سے ہوں گے. اچھا، ابو بکر صدیق کون سے تھے؟ قریشی. اچھا مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر 4709. پھر مولانا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 خلفاء تک دین مسلسل غالب اور محفوظ رہے گا، یہ سب قریشی ہوں گے. مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 4710. اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 خلفاء تک دین غالب رہے گا، میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، وہ قریشی ہوں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ الائمۃ من قریش. عمدہ. یہ بتائیں کہ ابو بکر صدیق قریشی تھے یا نہیں تھے؟ بالکل قریشی تھے. خلیفہ تھے یا نہیں تھے؟ خلیفہ تھے. خلیفہ بھی تھے، قریشی بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اس کا مطلب ہے اللہ کہتا ہے کہ خلافت اس کو ملے گی کہ جو ایمان والا ہوگا، جس کے اعمال کیا ہوں گے؟ صالح ہوں گے. ابو بکر صدیق کی خلافت بھی ثابت ہو رہی ہے اور ایمان بھی ثابت ہو رہا ہے. بالکل. حسن اللہ یاری کہتا ہے نا کہ آپ ابو بکر صدیق کا ایمان ثابت کریں. ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو چھوڑیں، پہلے آپ اپنا ایمان ثابت کریں، اس کی بات کریں. اچھا مولانا کچھ آگے اور چلیں. میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی شروع میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں آپ نے صرف اشارے دیے ہیں. ہاں جی ایسے. ٹھیک ہے. ایک حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے مسلم شریف میں 7317. درست. آپ نے فرمایا کہ تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لپیں بھر بھر کے مال کی دے گا. ٹھیک ہے. لپیں بھر بھر کے مال کی دے گا. آپ نے یہ پیشن گوئی کی، آپ دنیا سے چلے گئے. درست ہے. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے.
بحرین سے مال آیا اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس مال لینے کے لیے آئے. غالباً مجھے جیسے یاد پڑتا ہے کہ حدیث میں 3 مرتبہ ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آئے آپ نے نہیں دیا، پھر آئے پھر نہیں دیا، پھر آئے پھر. تو انہوں نے کہا جی میں جب بھی آتا ہوں آپ مجھے ٹال دیتے ہیں. تو کہا کہ نہیں، میرا ٹالنے کا ارادہ نہیں تھا، تجھے دینے کا، جب بھی تجھے میں انکار کرتا تھا میرا ارادہ تجھے دوں گا ضرور. جی ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے اس میں سے 3 روپے دی. غالباً مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ اس میں 500 کی بھی تعداد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف فرمائے، ہو سکتا نہ بھی ہو، لیکن مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے. تو آپ نے لپیں بھر کی گنی تو 500 تعداد ان کی بنتی تھی. تو کہا اتنی 2 لپیں اور لے لیں. تو اب لپیں بھر کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابر بن عبداللہ کو دی. حدیث کا نمبر ہے بخاری شریف میں 2598 اور 2296. زندہ باد. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک خلیفہ ہوگا جو لپیں بھر کے دے گا. جی بالکل. بحرین سے مال آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپیں بھر کے جابر بن عبداللہ کو دیا. تو یہ بتائیں کہ یہ خلافت کے بارے میں پیشن گوئی جو آپ نے کی اور جس کے بارے میں کی وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کے علاوہ اور کسی پر سارے راضی نہیں ہوں گے. تو اس سے ابو بکر صدیق کی خلافت کا اشارہ بھی مل گیا. جی ابو بکر صدیق کا ایمان والا ہونا بھی ثابت ہو گیا اسی حدیث سے. اب دیکھیں اور آگے چلیں. اچھا یہ تو میں نے اپنے حوالے دیے نا. جی اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اور اسلام کچھ ان کے گھر سے بھی. جی 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 ہاں. کیونکہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں پیش کروں پھر ایسے حوالے پیش کروں جی کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ حوالے پیش کیے. جی درست درست. ان اول من اسلم بعد خطیجہ ابو بکر، کہ خطیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر تھے. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، فضل بن حسن بن الفضل الطبرسی، صفحہ نمبر 53 جلد نمبر 2. دلیل نمبر 2، امام جعفر صادق کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو فرمایا انت صدیقن. سبحان اللہ. گھر سے حوالہ آل بیت کا. تفسیر قمی صفحہ 289 جلد 1. انت کافرن کیوں نہیں کہا اگر ایمان نہیں تھا تو؟ واہ. انت صدیق کا، اس صدیق کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں میں قرآن سے حوالہ دے لکھوں. وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا. گویا کہ اللہ نے مومنین ایمان والوں کے لیے کس صدیق کا لفظ استعمال کیا. جی درست ہے. اچھا سورہ زمر اس کی آیت نمبر 33، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. الذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق بہ ابو بکر. تفسیر مجمع البیان صفحہ 298 جلد 2. دلیل نمبر 4، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما سبقکم ابو بکر بصوم ولا صلاۃ ولیکن بشیء وقر فی صدرہ. ابو بکر صدیق کو اس وجہ سے فضیلت نہیں کہ نماز اور روزے کی وجہ سے، اس کے دل کے اندر جو چیز پائی جاتی تھی اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ تھا ایمان. جو غالباً میں نے آپ کی کسی پوڈ کاسٹ کے اندر نقل بھی کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کو پورے روئے زمین کے لوگوں کے ایمان کے ساتھ اگر ملایا جائے جی تو ابو بکر صدیق کا ایمان بڑھ جائے گا. اچھا مولانا بڑے مزے کی بات بتانے کو، مجالس المؤمنین اس کے صفحہ 88 پر یہ بات لکھی ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ مجالس المؤمنین. جی مولانا پھر مجالس المؤمنین یعنی ایمان والوں کی مجالس. ٹھیک ہے، تو ایمان والوں کی مجالس کے اندر جس کا ذکر کیا وہ کون ہے؟ ابو بکر. تو ایمان بھی ثابت. سبحان اللہ. اچھا مولانا محمد تقی کا قول، لست بمنکر فضل عمرہ، ہم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، ولیکن ابا بکر افضل من عمرہ. یہ یاسین قادری منہاجی کو بھی جواب ہو گیا جی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کیا ہیں افضل ہیں. الاحتجاج للطبری صفحہ نمبر 25، امام جعفر صادق کا قول کہ وہ دونوں ابو بکر عمر امامان جی عادلانی قاسطانی کانا علی الحق ومات علیہ فعلیہما رحمۃ اللہ یوم القیامہ. سبحان اللہ. ان پر کیا ہو رحمت و قیامت کے دن. کتاب کا نام احقاق الحق صفحہ 14. دلیل نمبر 1 سورہ نور کی آیت نمبر 22، ولا یأتل اولو الفضل منکم ان قولہ ولا یأتل اولو الفضل منکم نزلت فی ابی بکر و مستح بن اساسہ، کہ یہ آیت ابو بکر صدیق اور مستح بن اساسہ کے بارے میں نازل ہوئی. اب اولو الفضل جس کو کہا گیا وہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا سورہ لیل آیت نمبر 17-18 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بلال اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کروایا. پھر سیدنا مولانا کیا دلیل دو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک خط لکھا نا امیر شام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. جی اچھا وہ کہتے ہیں میں نصیحت کرتا ہوں
انصحهم للہ ولرسولہ الخلیفۃ الصدیق و خلیفۃ الخلیفۃ الفاروق. ٹھیک ہے کہ ان دونوں کا مقام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اسلام بڑا عظیم تھا. ٹھیک ہے نا, اور ان کا اسلام بڑا سخت تھا. ان کی خلافت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں. اللہ نے ان سے وعدے کیے, وہ وعدے پورے کیے. اللہ تعالیٰ کو بہترین جزا دے. یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی دلالت کر رہی ہیں اور ان کے ایمان پر بھی دلالت کر رہی ہیں. اب ہم سے ایمان پر دلائل مانگیں گے, انشاءاللہ ہم ڈھیر لگا دیں گے, اور اگر خلافت پر مانگیں گے تبھی ڈھیر لگا دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ حضرت, آپ نے بہت اچھے انداز سے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. ناظرین, آپ نے سنا کہ ہم نے جیسا کہ بتلایا تھا کہ حسن اللہ یاری کے اوپر اس کے جو دھوکے ہیں اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کو کھلی اجازت ہے, آپ ہمیں یہ سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں. ہمارا نمبر سوشل میڈیا پر موجود ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں کے اندر بھی ہمارا ایک سلسلہ ہے, ہفتہ وار سلسلہ یہ چل رہا ہے. تو مولانا سے میں انشاءاللہ آپ کے سوال و جواب کی نشست بھی لازمی لے کر آؤں گا کہ آپ کے سوال ہوں گے اور جواب مولانا دیں گے. مولانا ان سے بھی سوالات نہیں, ہم انشاءاللہ ان کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے. ضرور, آپ جس قسم کے بھی آپ کے سوالات ہیں دائرہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے, اسلام کے متعلقہ جو بھی سوال ہیں آپ کے, مذہبی سوال ہیں, ہم انشاءاللہ لینے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمیں واٹس اپ کریں, ہم ان کا جواب آپ کو انشاءاللہ العزیز پوڈ کاسٹ کے اندر دیں گے. تو انشاءاللہ العزیز ایک نئی پوڈ کاسٹ کے سلسلہ میں پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے, اور تب تک کے لیے مجھے اور مولانا کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.